بہت سے بلند صلوات. سلام صابرو مظلوم کربلا سلام صابرو مظلوم کربلا والے خدا ہے آپ کا اور آپ ہیں خدا والے. سلام صابرو اگر رسول کی صحبت مقام دیتی ہے اگر رسول کی صحبت مقام دیتی ہے تو کیوں بلند نہ ہو خون مصطفیٰ والے. سلام صابرو اتر کے پانی میں پیاسے ہی ہو گئے واپس اتر کے پانی میں پیاسے ہی ہو گئے واپس وفا بھی کہتی ہے عباس ہیں وفا والے. سلام صابرو جہاں بھی چادر زینب کا ذکر سنتے ہیں جہاں بھی چادر زینب کا ذکر سنتے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں سب حیا والے. سلام صابرو تھا چرچا شام میں آؤ چلو کہ دیکھ آئیں.
تھا چرچا شام میں، آؤ چلو کہ دیکھ آئے، بغیر پردہ ہیں تطہیر کی ردا والے، سلام صابرو مظلوم کربلا والے، خدا ہے آپ کا اور آپ ہیں خدا والے، سلام صابر صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ مجھ رہی شے نے کہا بھول نہ جانا، زینب فاتحہ بھائی کا پانی پہ دلا، فاتحہ بھائی کا پانی پہ دلا، رحم کھا کر کوئی بے رحم اگر پانی دے، پہلے تم میری سکینہ کو پلا، پہلے تم میری سکینہ کو پلانا، قید میں چھپ کے چلی جائیو، سر کو نیوڑا اپنی آواز نہ غیروں کو سنا، اپنی آواز نہ غیروں کو سنانا، رن کو میں جا کے نہ میدان سے پھر آؤں گا، قید ہو کے میری لاش پہ آنا، قید تم ہو کے میری لاش پہ آنا، میرے لاشے کو کفن کرنا میسر ہوئے، اپنی چادر کا کفن ہم کو بنا، اپنی چادر کا کفن ہم کو بنانا، گر سکینہ کا لب نہر گزر ہو جائے، لاش عباس دلاور کے چھپا، لاش عباس دلاور کے چھپانا، ہاتھ سے ظالموں کے گھر کوئی کپڑا بچ جائے، ننھی سی لاش پہ اثر کے اڑا، ننھی سی لاش پہ اثر کے اڑانا، زینب مجھ رہی شے نے کہا بھول، صلوات علی محمد و آل محمد۔
یا نور کردگار ہو لاکھوں تمہیں سلام، احمد کے یادگار ہو لاکھوں تمہیں سلام، اے دین کے تاجدار ہو لاکھوں تمہیں سلام، جعفر لکھو شعار ہو لاکھوں تمہیں، جعفر لکھو شعار ہو لاکھوں تمہیں سلام، سردار دو جہان ہمارا سلام لو، مومن سلام کرتے ہیں آقا سلام، مومن سلام کرتے ہیں آقا سلام لو، رب نے بنایا آپ کو دو جگ کا تھا امام، رہ کر زمیں پہ آپ تھے آقا فلک مقام، دم سے حضور کے تھا یہ دنیا کا انتظام، یہ آسمان زمین و مہر و صبح، یہ آسمان زمین و مہر ماہ و صبح ہے، آپ کے ذریعے سے رحمت الہ کی عظمت بڑی تھی جگ میں شہیدی، عظمت بڑی تھی جگ میں شہیدی پناہ کی، ایک دن در امام پہ آدھا نے لائی آگ، منصور نے تھی شاہ کے گھر کو لگائی آگ، ہر سمت سے بھڑکتی ہوئی جب کہ پائی آگ، مولا تمہارے سامنے سر کو جھکا، مولا تمہارے سامنے سر کو جھکایا، چل کر قدم سے آگ کو تم نے بجھا دیا، ابن خلیل ہو یہ جہاں کو بتا، ابن خلیل ہو یہ جہاں کو بتا دیا، یوں تھے عظیم جعفر صادق فلک فخام، جنت کے بھی فرشتے درشے کے تھے غلام، منصور ظلم کرتا تھا صابر رہے امام، شکوانہ دشمنوں کا بھی کرتے تھے، شکوانہ دشمنوں کا بھی کرتے شہید، اس پر بھی ظلم حد سے لائنے بڑھا دیا، جعفر کو زہر حلال، جعفر کو ہائے زہر، جعفر کو ہائے زہر حلال دیا، بے کس امام اور وہ زہر و مصیبتہ، سم کا ہوا بدن میں اثر و مصیبتہ، یہ ظلم اور وہ نیک سیر و مصیبتہ، کتنا تھا جگر کٹتا تھا تیرے سم سے جگر و مصیبتہ، ہمیں کلیجہ درد سے بیتاب ہوتے تھے، شختا کلیجہ درد سے بیتاب، شختا کلیجہ درد سے بیتاب ہوتے تھے، وہ درد سہ نہ ہائے تڑپنا امام کا، تن سبز ہونا ہائے تڑپنا امام کا، کٹنا جگر کا ہائے تڑپنا امام کا، تھامے کلیجہ ہائے تڑپنا امام، تھامے کلیجہ ہائے تڑپنا امام، مولا تڑپ رہے تھے زمیں تھر تھراتی تھی، ارض و سما سے رونے کی آواز، ارض و سما سے رونے کی آواز ہے، تڑپ تڑپ کے مسافر گزر گیا،
सम के असर से बेकसो बेपर गुजर गया। मसमूम होके साबिरो शाकिर गुजर गया। जहरा की है सदा मेरा जाफर गुजर, जहरा की है सदा मेरा जाफर गुजर, जहरा की है सदा मेरा जाफर गुजर गया। सर अपना खोले लाश पे आई है फातिमा, लाशे पे आके अश्क बहाई है, लाशे पे आके अश्क बहाई है फातिमा। कहती है रो के हाय मेरा लाल मर गया, क्या जुल्म सह के हाय मेरा लाल मर गया। मसमूम होके हाय मेरा लाल मर गया। सम से तड़प के हाय मेरा लाल मर, सम से तड़प के हाय मेरा लाल मर गया। क्यों करना रो सब्ज जनाजा है सामने, बेजान मेरे लाल का लाशा है, बेजान मेरे लाल का लाशा है, बेजान मेरे लाल का लाशा है सामने। मोमिनीन, एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है आप लोगों से। मोहम्मद हुसैन और अकबर अली, शेर अली, इस्माइल जस्सा और जुमला हाज़रीन मजलिस के मरहूमिन के लिए सूरह फातिहा। सलवात बचे मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अश शफीउल मुज़नबीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम। आप लोगों का मज़ीद शुक्रिया अदा किया जाता है कि आप लोग तशरीफ़ लाते रहते हैं और ख़ास तौर पर इन मजालिस में जो गैर रिवायती हैं, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आम तौर पर एक मजलिस की जाती है अगर फ़ुर्सत हो, अगर वो भी ना हो तो मैं नहीं जानता कि 2 रकत नमाज भी शायद शिया नहीं पढ़ते हैं अपने घर में, वक्त नहीं है, मगर ईमेल डालने का बड़ा वक्त है, बड़ा सख्त हिसाब लिया जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है। इमाम फरमाते हैं कि जब 2 मोमिन जमा होते हैं तो उनको उम्मीद होती है कि कुछ हमारा तज़किरा हो, और यहाँ पे ये हाल हो गया कि जब 2 नाम नहाद मोमिनीन जमा होते हैं तो सबसे पहले गीबत का तसव्वुर होता है कि किसकी गीबत की जाए, और चूँकि इमाम की गीबत करने में थोड़ी सी जहमत हो रही है आजकल, बाज़ जगह तो ये भी नहीं रहा। मैंने इमाम के लिए सुना कि माज़अल्लाह इमाम से कहा गया, कानों से हमने सुना है कि शिया वहाँ भी ये कहते हैं कि इमाम को क्या ज़रूरत थी कि अपने घर में पर्दा लगाते, जबकि सब बीबियाँ पर्दे वाली थी, तो मजलिस में पर्दे की क्या ज़रूरत थी। अब इमाम की हिदायत हो रही है, ये शियों का आलम हो चुका। अजीब आलम, अजीब दौर से हम गुज़र रहे हैं। और अगर आप देखा जाए तो इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस होगी हफ्ते के दिन, बड़ा शदीद वक्त है इस वक्त के बताया जा रहा है कि जंग जो होगी वो 50 सेकंड से कम की होगी, सिर्फ 50 सेकंड की जंग होगी। ये भी अइम्मा थार का तज़किरा है, कह रहे हैं इतने मिसाइल मारे जाएंगे कि 50 सेकंड में सब खिस्सा हो जाएगा, बड़ी से बड़ी हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, बड़े इनकलाब आने वाले हैं। और हम अभी जो हमला हुआ है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार पर, और बतलाया जाते हैं कि लोग शहीद भी हुए हैं, उसके लिए वक्त नहीं है, वो आप कभी नहीं देखेंगे उसका तज़किरा किसी ने किया हो। मोमिनीन के पास कोई वक्त नहीं है कि उसके लिए दुआ की जाए कि अदबात आलिया जो है उनकी हिफाजत की जाए, उसका कोई वक्त नहीं है।
جو ہر روز پاکستان میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے 2 رکعت نماز کبھی پڑھی نہیں جاتی، نہ ان کے لیے فاتحہ پڑھا جاتا ہے. مگر آپ کہیں کہ کوئی فلاں ادارے کا خلاف کہا جائے، امام عالم کے خلاف، فوراً وقت ہے لوگوں کو. اتنے ای میل لکھے جاتے ہیں کہ بڑا، اور یہ سخت حساب ہونے والا، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو حسابات ہم سے سوال ہوتا تھا کہ ایک عالم بھی اگر ایک چھوٹے سی قلال کے لیے لکڑی توڑ لے کسی کے جھاڑ کی جو باہر نکلا ہوا ہو، تو یہ حدیث ہے کہ 70 سال تک حساب کیا جائے گا، کیونکہ جتنا ان کا علم ہوگا اس لحاظ سے حساب ہوگا. کیا تم نے یہ نہیں دیکھا تھا کیا؟ تو اب یہاں پر یہی ہوگا، ہمارے مومنین کا جو حساب ہوگا وہ ای میلز پر ہوگا، جو ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزارا جاتا ہے اس پہ ہوگا کہ کیا تمہارے پاس وقت نہیں تھا امام کے علم کو حاصل کرنے کا. ابھی آج ہمارے ٹی وی پروگرام پہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی 23-24 جو بڑے کام کرنے والے ہیں، اس میں زیادہ تر یہودی اور کرسچنز ہیں جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام پہ کام کیا. اور اسی جگہ ڈاکٹر صاحب سلمان ترابی صاحب بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام پر تقریریں کی تھیں. تو اتنی بڑی زندگی ہے امام کی، 65 سال کی آپ کی زندگی ہے، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ جو لوگ بیچارے اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ایک قول ایک امام کا اگر بتائیں تو وہ نہیں بتا پائیں گے. ایک قول ایک امام کا نہیں بتاتا. نہ امام کی پیدائش کا وقت بتا سکتے ہیں، نہ جگہ بتا سکتے ہیں، نہ تاریخ بتا سکتے ہیں. کچھ علم نہیں ہے، اور اپنا وقت بیکار کے فضول میں ضائع کیا جا رہا ہے. اس سے کوئی حاصل نہیں ہے. صرف آسانی یہ ہے ای میل میں کہ آج کسی کے بھی خلاف کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ظاہرہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، مگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ مولا کا قول ہے حضرت علی علیہ السلام کا کہ ہر چیز جو لکھی جاتی ہے اس سے علم کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے خلاف ایک معیار بن سکتا ہے حساب و کتاب کا. مولا نے فرمایا کہ جب تک کہ الفاظ تمہارے دہن میں ہو تمہارے قیدی ہیں، ایک وقت لفظ نکلنے کے بعد تم اس کے قیدی ہو جاتے ہو. وہ واپس نہیں لا سکتے. اب جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اب یہ جو لکھا جا رہا ہے یہ واپس نہیں لیا جا سکتا. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. کسی کے بھی خلاف آپ لکھ سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے خلاف 6 لاکھ جھوٹی احادیث لکھی گئی جو اصحاب نبی نے ان سے روایت کی گئی ہے. 6 لاکھ اتنی جھوٹی حدیثیں لکھی گئی. آج یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ آج سب لگے ہوئے ہیں اس میں ہی. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایک وقت بڑا تفصیلی ای میل آیا تھا، تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر آپ کی اتنی عمر ہو چکی ہے، سمجھے آپ، اگر آپ کا سن یہ ہو چکا ہے 40 سال کا، تو آپ نماز شب شروع کریں اور غلط فہمیوں کو دور کریں، علم حاصل کریں، روز 5 آیتیں قرآن کی پڑھیں. اچھا، ان ای میل میں کبھی آپ ہدایت کی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے. کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی امام کا کچھ قول آ جائے یا کوئی اور دعا ہو جائے امام کی، کس کی طرف اشارہ ہو، کچھ نہیں ہے. صرف فضول تزیہ وخاص جو کہا جاتا ہے وہ ہو رہا ہے اس میں کوئی. اور پھر جو ایک جاہل دوسرے جاہل کی ہدایت کرنے بیٹھا ہے، یہ عجیب منزل ہے. ایک جگہ میں، وہ صاحب ہمارے تھے، وہ بیچارے مشہور بھی آتے ہیں، یہ تو پاسمور کے ہوں گے، تو وہ بیٹھ کے کچھ گروپ میں کہہ رہے کہ اس آیت کے اوپر ہم ہر ایک سے تبصرہ چاہتے ہیں. تو وہ جو صاحب تھے یہاں سے گئے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی عقل کہاں گئی ہے کہ ایک آیت کی تفسیر ایک آیت کرتی ہے. پہلے تو وہ سیکھنا چاہیے آپ کو، پھر اس کے بعد عالم کا قول ہے وہ دیکھنا چاہیے، پھر جوہلا کے قول تیار کیے جائیں گے کہ قوم کے جوہلا کیا کہتے ہیں. جاہل کو کہاں سے حق پہنچا کوئی اللہ کی اتنے بڑے کلام کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے. تو یہ عالم یہ ہو گیا. اور مولا کا عجیب قول ہے. حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ، پہلے تو جہل مرکب کے اوپر ہے کہ جہالت کیا ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو جاہل اپنے کو عالم سمجھے وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے. جہل مرکب کہتے ہیں جہالت. جو عالم جو اپنے آپ کو جاہل سمجھے اس میں بھی کمی ہے. جو جاہل اپنے آپ کو علم کے درجے پہ سمجھتا ہے، مولا نے فرمایا وہ اپنی جہالت سے ضرور نقصان اٹھائے گا، کیونکہ ہے ہی وہ جاہل جو عالم سمجھے. جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ علم کی گہرائیاں کتنی ہیں. کوئی تصور نہیں ہو سکتا کہ آج ہی ٹی وی پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی کہ امام علیہ السلام کے 4 سے 12,000 مولا جو تھے طلباء ہوتے تھے، تو ان تک وہ علم پہنچ رہا ہے ہر سبجیکٹ کے اندر. افسوس کا یہ مقام ہے کہ آج اتنی زیادہ بیماریاں قوم میں آئی ہیں، ہوتی ہیں ہر دور میں ہوتی ہیں، کہ کبھی کوئی آپ سننے میں نہیں آتا کہ طب صادق سے ہم نے فلاں دوا استعمال کی، جبکہ امام نے
پوری دوا کے لیے کتاب آپ نے چھوڑی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، طب معصومین ہے، طب رضا ہے، اس سے کہیں پر نہیں ہو رہا ہے. یہ کہ ایران میں بھی نہیں ہو رہا ہے اس پہ علاج، سوائے آیت اللہ نوری کو میں جانتا ہوں، وہ ایک کرواتے ہیں علاج، چند لوگوں کو رکھا ہے اپنے پاس قم میں جو کروا رہے ہیں، اس کے علاوہ کہیں پہ علاج نہیں ہو رہا ہے. ہر جگہ جائیں گے علاج کروانے کے لیے، اور سب سے کم جو آئیں گے وہ اہل بیت کے پاس آئیں گے، جبکہ اہل بیت کے پاس روحانی علاج بھی ہے، جسمانی علاج بھی ہے، دونوں ہیں. اس وقت اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. اس پہ اگر کوئی وہ جو اپنا ادھر ادھر وقت صرف کر رہے ہیں، ان کے پاس وقت ہے تو آئیں، ہم بتاتے ہیں کس طریقے سے دوائیں تیار کی جانی چاہیے، کس طریقے سے اپنے علاج کی ضرورت ہے، جو بیماریوں کے لیے ائمہ اطہار نے بتلایا ہے، کیونکہ ان کا جو بتلایا ہوا ہوگا اس سے مقابلہ کوئی دنیاوی علاج کر نہیں سکتا، مگر بالکل کہیں پہ نہیں ہو رہا ہے. تو اتنا وقت گزارا جا رہا ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جب بھی کوئی کام اچھا ہو تو اس سال جو ہوا ہے ایک مصیبت بن گئی ہے. ماہ مبارک میں جو ہمارا پروگرام ہوا ہے، عام طور پر بیچارے جو علماء آتے تھے وہ دن تمام سوتے رہتے ہیں اور کچھ کام ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو، شام میں آدھا گھنٹہ تقریر کرتے ہیں. یہاں ایک مصیبت ہو گئی، یہ قرآن بھی ہوا، تجوید بھی ہوئی، عربی بھی سکھائی گئی، اذان کو ٹھیک کیا گیا، اقامہ کو ٹھیک کیا گیا. اور ماشاءاللہ اب تو یہ عالم ہے کہ جو پڑھے لکھے جو نماز پڑھانے والے ہیں ان پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھئی یہ مولانا کو تو سورہ حمد بھی نہیں آتا. یہاں تک یہ بات آ گئی، یعنی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں ان سے کہ جو حمد بھی نہیں جانتے. مگر جب تک کہ قوم اس طریقے توجہ نہیں کرے گی تو اسی لیے ماشاءاللہ یہاں اتنا وقت گزارا گیا. اور ابھی بھی قبلہ جب تک ہیں اتوار تک اور بلکہ پیر کی صبح تک یہاں 5 وقت کی نماز بھی ہوگی انشاءاللہ جماعت کے ساتھ، اور آج بھی رہی اور سلسلہ چلتا ہی رہے گا جب بھی ہو، موقع ملنا چاہیے. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے. ایک زمانے میں ہم جب آئے تھے تو یہ کہا جاتا ہائیلی پیڈ جو ہوتا تھا وہ ریزیڈنٹ عالم ہوتا تھا، کیونکہ اس کو 2 گھنٹے لگتے جمعرات کے دن، اور جمعہ کی نماز تو اس وقت ہوتی بھی نہیں تھی زیادہ، بس 2-3 گھنٹے جمعرات کے. ان کو جو حساب سے دیا جاتا تھا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی 200 گھنٹے ڈالر گھنٹے کے ملتے تھے ان کو. یہ حالم تھا، کچھ اور کام ہی نہیں ہے ان کو، کہ صرف یہی کرتے. جبکہ ان کے پاس سب سے زیادہ وقت ہوتا ہے، ان سے حساب سب سے زیادہ ہونے والا ہے کہ کیا 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 نہیں کیا. دیکھیے یہاں گھر کے قریب ہمارے پاس اہل سنت کی مساجد ہیں، روز صبح آپ اٹھ کے دیکھیں سب لوگ جاتے رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ظہر عصر کے وقت جاتے رہتے ہیں. اور ہمارے اداروں میں آپ جا کے دیکھیں، یہاں ہو وہاں ہو، دبئی میں ہو، ہر جگہ ہو، بند پڑے رہتے ہیں، یعنی آپ سوائے جمعرات کے کھلتے بھی نہیں ہیں بعض جگہ. تو وہاں جو عالم ہے اس کو وقت ہی نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھا دے آ کر. اس کا حساب ہونے والا ہے. اس کے اوپر آپ لوگوں کی توجہ آپ کروائیں، علماء کے لیے کہیں کہ ان کے لیے فراہم کریں، آپ خود جائیں نمازیں پڑھیں. اس کا حساب ہونے والا ہے. کوئی یہ حساب نہیں والا، ہر ایک کو اپنے آپ کو مرجع اعلیٰ سمجھ رہا ہے. اب تو یہ حال ہے کہ سب اپنے آپ کو مراجع میں شامل کرنے لگے، ہر چیز کے اوپر بحث ہو رہی ہے، چاند دیکھنے پر اور فلاں پر. اور پہلے تو سورج کا مسئلہ ہے وہ تو کوئی چھیڑتا ہی نہیں، سورج کا تو روز کا مسئلہ ہے. سورج پر دیکھیں کتنے وقت آپ کے روزے ہو رہے ہیں، کتنے وقت غلط روزے کھولے جا رہے ہیں خود شیعہ حضرات میں. افسوس ہوتا ہے مجھے کہ وقت یہاں ٹائمنگ آ کے چھاپی گئی تھی، جو اہل تشیع کے اوقات تھے وہ اہل سنت سے ہٹ کے تھے، یا تو کالم غلط لگا دیا انہوں نے. مگر وہ عجیب عالم ہے کہ ہم سے بھی ہٹ کے، یعنی شیعہ حضرات کے سنیوں سے ہٹ کے اور چھوٹا روزہ ہمارا، یہ حال ہو گیا. اور وہ چھاپ کے بانٹ رہے ہیں، کیونکہ کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس کا حساب لے، نہ کوئی ان کے پاس عالم ہے. سب اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، جو بھی کاروبار میں اپنے لگے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم بھی بن گئے ہیں. ہر ایک کی نمازیں، ہر ایک کے روزوں کے ٹائمنگ جو دیے جا رہے ہیں لوگ. افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ اتنا عجیب عالم ہوا. اس کے اوپر توجہ دینے کی قوم کو ضرورت ہے، کیونکہ کوئی حساب اس کا نہیں ہونے والا ہے. حساب پہلے اس کا ہونے والا ہے. وہ بیچارے جس کا حساب ہی نہیں ہونے والا ہے نماز روزے کا، وہ نماز روزہ کر رہے ہیں. جب تک کہ ایمان نہیں ہو ان سے حساب ہی نہیں ہے. وہ بیچارے جس وقت بھی روزہ کھول لیں، جیسے کہ اسماعیلی وغیرہ وہ کہتے ہیں 6 بجے کھول لیتے ہیں، کیونکہ آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت سے زیادہ اللہ تکلیف نہیں دیتا، تو 6 بجے. تو میں نے کہا بھائی ہمارا تو 1:30 بجے بھوک لگتی ہے، ہم کو کھول لیں یہ آیت پڑھ کے کہ اللہ وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یہ حال ہو گیا ہے. افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پاس اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، اور ہزاروں ای میل بیکار کے بھیجے جاتے ہیں. اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ عجیب سمجھ میں نہیں آتا. مولانا سے احمد رضا حسینی صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں کہا اچھا ہوا کہ کسی وجہ سے میرا ای میل نہیں ہے ان کے پاس، یا میں نے 2-3 وقت ایسے جواب دیے ہیں، بعض وقت وہ پریشان ہو گئے. میں نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا جا کے آپ دیکھیں کہ علم حاصل کریں، تقویٰ قبول کریں، آپ اعمال اپنے درست کریں. نماز اور روزہ جس کو پڑھنا نہیں آتا، قبلہ نے کئی موقعوں پہ لوگوں سے کہا کہ کلمہ سنائیں تو 2 آدمی 4 آدمی نہیں نکل پائے جو کلمہ سنا سکتے ہیں صحیح. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمدین رسول اللہ، معلوم ہی نہیں کہ اس میں کیا کیا فرق ہے. ہر چیز میں پورا
یہ صلوات جو بھیجتے ہیں اس میں خود ہوتا محمد یوں ہونا چاہیے، یا محمد و آل محمد، محمدن و آل محمد نہیں ہوتا کوئی چیز. عربی گرامر کے لحاظ سے یہ واو ہے، یرملون کا رول ہے، اس کے ساتھ مل جانا چاہیے. تو درود بھی بھیجتے ہیں. سواد کا اور سین کا زمین آسمان کا فرق ہے. معاذ اللہ کوئی سین سے کہہ دے یہ مطلب ہے کہ تلوار چلے ان کے اوپر. سواد استعمال ہونا چاہیے، سیٹی اللہم صلی اللہ ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ وہ تکلف میں آپ پہلے میں پہلے، ایسا بھی نہیں ہو کہ صلوات ہی نہیں ادا کر سک رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ کوشش تو ہو، آپ کو معلوم تو ہو رولز کیا ہیں. 13 حروف ہیں جس کا واجب ہے، علماء نے لکھا جس کی تجوید واجب ہے ہر ایک کو جاننا. ذا، دال، واد، داد پڑھے جا رہے ہیں، دال لین، واد ہے وہ. تو یہ چیزیں سیکھنے کی، بتانے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو، بجائے اس کے کہ فضول کے ہر ایک عالم پہ اعتراض ہو رہا ہے، مراجع پہ اعتراض ہو رہا ہے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ امام پہ نہیں کر سکتے تو ان پہ آ کے اعتراض ہو رہا ہے. اور یہی آخری زمانے کی نشانیوں میں سی. اس میں شہید بہشتی نے یہی کہا کہ ایک مرجع کے ماننے والے ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، مخالف ہو جائیں گے، اور جس دن یہ ہوگا اس دن توحید کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا وہی ختم ہو جائے گا. یعنی ہمارے کو تو یہ چاہیے کہ مخلد جب بن جاتے ہیں، جب ائمہ اطہار کے جو قول امام ہو. مجھے یاد ہے کہ یہاں پر ہم نے دعوت دی جو لوگ شیعہ ہوئے ہیں، سیاہ فام بلیک برادرز کو، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ امام چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ سر کے بال حلق کرنے چاہیے ماہ مبارک میں. میں نے کہا دیا ہاں. تو جس دن دعوت تھی اس کے بعد ایک کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کے بال حلق کیے ہوئے ہیں، پورے بال اپنے کاٹ لیے. کہا کہ امام کا جب قول ہے. اور یہاں ہمارا یہ حال ہے، قبلہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی حج پہ جاتے ہیں لوگ، وہ فکر ہوتی ہے ان کو بال کاٹنا ضروری ہے، ہم تقصیر کیوں نہیں کروا لیتے، حلق کیوں کروائیں، بال واپس نہیں آئے تو کیا ہوگا. یعنی عجیب عجیب ذہن میں عجیب خیالات ہیں. ایک صاحب باقاعدہ کریں بال واپس نہیں آئے تو کیا ہوگا. میں نے کہا بھائی اول سے کم ہے تو پھر کم ہی رہیں گے. تو اس میں کوئی آنے والے نہیں ہیں آپ کے بال ایک وقت کاٹنے سے، مگر ان کو کٹوانا مشکل ہے اور یہاں پر روکنا مشکل ہے. جو دین سوچ سمجھ کے آتا ہے، اس نے کہا امام کا اگر قول ہے تو ہم اسی وقت وہ کام کر دیں گے. تو خدا کرے کہ ایسا عقیدہ ہمارا ہو کہ جیسے کہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دین قبول کر کے آتے ہیں، اور خدا ان کو آپ وقت لگائیں ان پر کہ باہر کے لوگوں کو اپنے قوم میں لانے کے لیے، اہل سنت حضرات کو دین سمجھانے کے لیے، بجائے اس کے کہ یہاں آ کے اعتراض کرتے ہیں. خاص طور پر میں روکتا ہوں کہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیں کہ علم کیوں رکھے گئے ہیں، ماتم کیوں ہو رہا ہے، مجلس کیوں ہو رہی ہے. سوال کر لینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ اعتراض کرنا شروع کریں. اس ہر چیز کا جواب ہے. مجھے یاد ہے کہ آگے صاحب نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ یہاں مرغ و مچھلی کھلائی جاتی ہے امام کے تبرک میں. تو میں کہا گھر میں جو آپ کھاتے ہیں وہ کس کے نام پہ کھاتے ہیں؟ آپ مرغ مچھلی چھوڑ تو نہیں دیا نا، وہاں بھی تو کھاتے ہیں. یہاں تو امام حسین کے نام پہ کھا رہے ہیں، آپ کس کے نام پہ کھاتے ہیں؟ کون آپ کے بزرگ ہیں جس کے نام پہ آپ وہ کھایا کرتے ہیں؟ ہم تو امام کے نام پہ کھا رہے ہیں. آپ بتائیے، آپ چھوڑ تو نہیں دیے نا، ترک تو نہیں کیا. تو جس وقت دعوت میں بیٹھے وہاں پر کوئی غریب یاد نہیں آتا. جیسے مجلس حسین میں آئیں گے پورے غریب یاد آئیں گے. راستوں پہ جب پھرتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، جب نماز یاد نہیں آتی، جیسے ہی حسینیہ میں آئے نماز کی فکر، جیسا کہ بالکل وقت پہ پڑھنے والے ہیں. 1 منٹ ہٹ گیا، 2 منٹ، میں نے کہا آپ کو میں راستے پہ دیکھا ہوں ظہر کی نماز کے وقت ادھر سے ادھر پھرتے ہوئے، اور آپ کا تو یہ عالم ہے عصر کا تو معلوم ہی نہیں وقت کیا ہے، عشاء کا وقت ہی نہیں معلوم، جبکہ 5 نمازیں ہیں اور ایک نماز کو دوسرے پہ کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ظہر کو عصر پہ فضیلت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو عصر کا وقت بھی جاننا چاہیے. اگر آپ بہت پڑھنے والے ہیں، اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ امام کے ساتھ اگر نماز پڑھنا ہے تو آپ کو 5 وقت پڑھنا ہوگا. امام 5 وقت ادا کرتے ہیں، مگر ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کو عصر میں ملاتے ہیں، مغرب کی نماز کے اعمال کو عشاء تک لے کے جاتے ہیں، جس طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کیا کرتے تھے. جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا ایسے ای میل وغیرہ کا اس کو کوئی کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی دینی کام کریں، وہی وقت آپ اچھے کاموں میں لگائیں. اس کے بجائے اقوال اہل بیت ایک دوسرے کے درمیان بھیجیں، آپ واقعات بتلائیں، معجزات ائمہ اطہار بتلائیں. اور اس دور میں جو ہو رہا ہے، اس وقت بڑا سخت دور گزر رہا ہے ہم شیعوں کے لیے، پوری دنیا میں اس وقت ہے. کل جو مضمون آیا عجیب تھا، اس میں ہے کہ میگنیٹک بھیجا جا سکتا ہے، ایک میگنیٹک بام بھیجا جا سکتا ہے جو پورے جتنے چیزیں الیکٹرانک ہے سب کو ختم کر دیا جائے. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم اسٹون ایج میں کر دے سکتے ہیں ایران کو اگر چاہیں. سمجھنے کی کوشش کریں کہ پوری دنیا خلاف ہو چکی ہے ہمارے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے فضول چیزوں میں وقت گزار رہے ہیں. اس وقت دعاؤں کا وقت ہے، ائمہ اطہار کی بتلائی ہوئی دعاؤں کا، حفاظت کا وقت ہے. ہمارا اسلحہ دعا ہے، ہتھیار نہیں ہے ہمارا اسلحہ، دعائیں ہیں ائمہ اطہار نے فرمائی. نبی کا قول بھی ہے
جو دعا ہے وہ اسلحہ ہے ہمارا، اس سے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم ان چیزوں میں حصہ لیں اور اپنا وقت صحیح طریقے پہ ادا کریں، نبی اور آل نبی کے علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور بلکہ ہر ہفتہ کوشش کریں، ہر روز، بلکہ اگر غم امام حسین منایا جا سکتا ہے، ہر روز اگر ہم ایک مرثیہ، ایک نوحہ سن سکتے ہیں تو سننا چاہیے. یہ دور بہت تکلیف کا دور ہے، امام کی غیبت کا دور ہے کہ امام آ جائیں تو ہماری سب مصیبتیں دور ہو جائیں. خدا کرے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، جیسے کہ امام نے فرمایا ہے کل یوم عاشورہ کل اور دن کربلا. تو جو ای میل بھیج رہا ہے یا جو بھی اپنے فضول وقت میں وقت گزار رہا ہے، اس کو چاہیے کہ ہر روز امام کے مصاحب کو یاد کرے، امام حسین علیہ السلام کے. نیلسن منڈیلا 26 سال قید میں گزارا، اس نے کہا ہر روز میں ایک شہید کو یاد کرتا، پورا دن گزر جاتا، ایک دن پورا گزر جاتا، ایک شہید کو یاد. ایک دن حضرت علی اصغر کو یاد کیا، ایک دن علی اکبر کو یاد کیا، پورا دن اس کا گزر جاتا تھا، قید کی تکلیف نہیں ہوتی تھی. تو غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں. خدا ہم شیعوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معاف کرنا خدا. ہاں، کل کی مجلس کے اختتام میں، مجلس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا یہاں پر حج کا نیاز ہوگی. نیاز کے بعد انشاءاللہ حج کے جو بھی طور طریقے ہوتے ہیں، جو بھی ریگولیشنز ابھی جو حج پہ جا رہے ہیں، ورک شاپ ہوگی. تو علامہ صاحب جو ہے نا اس پہ ساری ڈیٹیل سے جو ہے نا بتائیں گے کہ کس طرح سے حج ہوتا ہے، کیا کیا اس میں رکن ہوتے ہیں اور کیا کیا اس میں جو ہے نا واجبات ہوتی ہیں، کیسے جو ہے نا طریقے ہوتے ہیں اس کے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہے نا نیاز کے بعد انشاءاللہ تھوڑا وقت دیں اس میں. اور جمعے کی نماز انشاءاللہ 1:30 بجے ہوگی، اور جسے علامہ صاحب جو ہے نا ادا کرائیں گے. اور سیٹرڈے کے دن انشاءاللہ جو ہے نا کانفرنس ہے امام مہدی علیہ السلام اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا، جو بعد ظہر شروع ہوگی انشاءاللہ مغرب تک چلے گی. صلوات بھیجیے محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد. ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سلام. جناب علامہ الحاج فرت حسین موسوی صاحب اور عمدۃ الاخیار جناب تقی بھائی و برادران و خواہران ایمان، حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں شب شہادت صادق آل محمد کے موقع پر جو عنوان سخن منتخب ہو رہا ہے وہ ہے معجزات امام جعفر صادق.
اور کل کی گفتگو جو یوم شہادت کی مجلس کی ہوگی وہ ہو جائے گی علوم جعفر صادق علیہ السلام اور تعلیمات امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آج ہم صرف معجزات پر فوکس کریں گے۔ سب سے بڑا معجزہ ہمارے امام کا یہ ہے کہ آج پوری کائنات کے اندر جتنے علوم دنیا اور آخرت کے ایگزسٹ کرتے ہیں، کوئی علم ایسا نہیں جس کی نسبت امام صادق کی طرف نہ ہو۔ ایک ایسا معجزہ جس کا ذکر عموماً مجالس میں نہیں ہوتا، ذرا اس سے میں آغاز کر رہا ہوں اپنی تقریر کا۔ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے ابو سدیر، صدیر بھی لکھا ہے، سدیر بھی لکھا ہے، سین دال یا را۔ یہ صاحب امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں ہیں، آپ کے چاہنے والوں میں ذرا دور رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے عالم رویا میں خواب میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے حضور کو دیکھا، بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو امام کے ساتھی ہوں اور رسول کو خواب میں دیکھیں۔ تو امام علیہ السلام نے ایسے شاگردوں کی تربیت کی تھی کہ جن کا اوڑھنا بچھونا ذکر الہی تھا، وہ میئر کر کے ٹائم کو ذکر الہی میں گزارتے تھے۔ ان میں سے یہ ایک صاحب ہے۔ جب آپ ذکر الہی کریں گے تبھی تو حضور خواب میں آئیں گے، ورنہ ای میل لکھنے والوں کو تو شیطان خواب میں آئے گا کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، یہ لکھ دو۔ تو ان کو حضور خواب میں آئے اور سامنے حضور کے ایک رطب خرما کا ایک ظرف رکھا تھا اور حضور خرما تناول فرما رہے تھے۔ یہ معمولات پیغمبر پر کسی زمانے میں نے 10 خطبے دیے تھے جمعے کے، تقریباً 20-20 منٹ کے مختصر خطبے ہوتے ہیں۔ تو 10 خطبوں کے بعد میرے ایک دوست ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو رسول کے کسی بھی عمل کو فالو نہیں کرتے۔ میں نے کہا لیبارٹری کا یہی کام ہوتا ہے کہ مرض بتلا دے، علاج تو ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر ایسی کوئی چیز ذکر ہو اور انسان اپنے آپ کو فیل کرے کہ اس میں نہیں ہے تو وہ مولانا پہ غصہ نہ کرے، اپنے آپ کو چینج کرے۔ وہ غصے میں آ کے ای میل نہ بھیجے، اس کو چاہیے کہ وہ خود کو چینج کرے، تبدیل کرے اپنے آپ کو۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے۔ تو ان صاحب کو خواب میں ابو سدیر کو حضور ملے، سامنے حضور کے رطب تھے۔ رطب کہتے ہیں وہ کھجوریں جو تر ہوں، خشک نہ ہوں، 2 قسم کی کھجوریں۔ اور تناول کرنے کے بعد میں نے کہا کہ سرکار زد لی رطباً، تھوڑی سے اور بھی عنایت فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا یکفیک، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں مدینہ میں، ابو سدیر کہتے ہیں، بیت الشرف امام صادق میں حاضر خدمت ہوا، اور میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ویسا ہی امامہ جو خواب میں دیکھا تھا، ویسی ہی پیشانی، ویسا ہی چہرہ، ویسا ہی قد کاٹ، ویسی ہی نشست، ویسا ہی ظرف، ویسی ہی رطب، اور ویسا طریقہ تناول کرنے کا۔ وہ خواب میں تھے، یہ بیداری میں ہے۔ اور جب میں نے دیکھا بالکل سیم منظر
تو مجھے وہی نظر آ گیا, میں نے یوں ہاتھ پھیلا دیا. جیسے ہی ہاتھ پھیلایا تو فرزند رسول نے مٹھی بھر کے میرے ہاتھ میں کھجوریں دی. میں نے گنی تو 8 تھیں. میں نے کہا سرکار زیدلی رتبن کچھ اور عطا فرما دیجئے. تو امام نے کہا لو زاد جدنا لزدنا کا, ہمارے نانا نے زیادہ دیتے ہوتی تو ہم کم نہ دیتے, ہم نانا کو فالو کر رہے ہیں. اب آپ ذرا ذہن نشین فرما لیجئے, ایک بات بڑی امپورٹنٹ واضح ہو گئی. ان معجزات کرامات میں سے پہلے معجزے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ خواب میں حضور نے جتنے دانے دیے, بیداری میں امام نے اتنے ہی دانے دیے. خواب نقل نہیں کیا گیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ابو سدیر نے آگے بتایا ہو کہ سرکار کل خواب دیکھا تھا. خواب دیکھا تھا چند دن پہلے. تعبیر ہو رہی ہے یہاں. امام کو یہ بھی علم ہے کہ خواب میں جج نے کتنے دیے ہیں. امام کو یہ بھی علم ہے کہ کس پرفارمنس میں حضور تھے. تو یاد رکھیے, اگر رسالت نام ہے خواب کا تو امامت نام ہے تعبیر رسالت کا. اللہ اکبر. یہ پہلا معجزہ امام جعفر صادق سلام اللہ و صلواتہ علیہ کے بارے میں. ایک معجزہ اور سماعت فرما لیجئے. اور یہ معجزہ عجیب بات یہ ہے کہ امام کا نہیں, نسبت تو امام کی طرف ہے. دراصل امام کے ایک شاگرد نے امام کے بہاف پر عجیب ایک معجزہ دکھا دیا. ذرا سن لیجئے. ان کا ذکر کل میں نے کیا تھا, ابو بصیر. ابو بصیر نے ایک مرد شامی ملا اور ان کو کنورٹ کیا. ہمارے امام کے اصحاب کا کام یہ ہوتا تھا, شاگردوں کا, کہ وہ کنورژن کرتے تھے. جیسے آج کل ہماری کمیونٹی کا کام ہے ادھر سے لوگوں کو ادھر بھیج دینا. ہمارے امام کے اصحاب کا کام تھا ادھر سے ادھر لانا. اس احمق سے پوچھو بھائی ایف بی آئی کو پڑھا رہے ہیں تو تاریخ نہیں پڑھی. امام صادق نے بھی تو ابو حنیفہ کو پڑھایا ہے. علی نے تو عمر کی مشکلات حل کی ہیں. ہماری تو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے, ہم تو پڑھاتے ہی رہتے ہیں. برا کیا کیا اگر پڑھایا. امام کے شاگردوں کا یہ شیوا تھا. اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع آج ہے حسینیہ میں, آپ کم از کم آج کے بعد اس موقف کو ذہن نشین فرما لیجیے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو کنورٹ نہیں کیا تو پھر امام کے اصحاب میں رہنے کا آپ کو حق حاصل نہیں. جی ہاں, آپ چاہ رہے ہیں نا کہ امام زمانہ کے اصحاب میں جائیں گے, تو کیسے جائیں گے اگر کنورٹ ہی نہیں کیا. امام کا تو کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے کنورٹ نہ کیا. تو آج سے کنورژن شروع کیجئے, آج سے کنورٹ کیجئے, تو تب جا کر امام کی کمپینین شپ کے لیے کوالیفائی کریں گے. اگر ہماری قوم نے جاب کیا ہوتا نا, ہوم ورک کیا ہوتا, تو یہ بے وقوفانہ حرکتیں نہ ہوتی. ٹائم ہی زیادہ ہے. جیسے آقا صاحب نے فرمایا, نہ نماز پڑھنی نہ روزہ رکھنا, روزوں میں بیمار ہو جائیں گے, دائمی مریض. قرآن پڑھ نہیں سکتے, آنکھیں ہی ختم ہیں. جی ہاں, اللہ نے محروم ہی کر دیا ہے دوسرے لفظوں میں کہ کلام خدا کی زیارت ہی نہ کر سکے. نماز میں رک نہیں سکتے, طواف کر نہیں سکتے, ہیلتھ اجازت نہیں دیتی, حج پہ جا نہیں سکتے, پیسے نہیں ہیں, ڈونیشن دے نہیں سکتے, خمس دے نہیں سکتے, زکوٰۃ دے نہیں سکتے, بس فضولیات کے لیے بیٹھے ہوئے. یاد رکھیے, یہ جو شیطانیت یہاں ہو رہی ہے پہلی نہیں ہے. یہ پاکستان میں ہم بھگت کے آئے ہیں, ہم یہ ایران میں بھگت کے آئے ہیں. ایران میں ہمارے حوزہ علمیہ کے اندر ایسے شیطان موجود تھے جو بغیر ناموں کے غلط قسم کی خط و کتابت. اس زمانے میں تو ای میل نہیں ہوتی تھی, باقاعدہ وہ لیٹر شائع کرتے تھے
अच्छे अच्छे नेक लोगों के खिलाफ लेटर शाया होते थे, ये वहाँ हम देखते आए हैं। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा हमने देखा है, भुगता है, अमेरिका में भुगत चुके हैं, देख चुके हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। बल्कि याद रख लें, आज के बाद जो ईमेल आए मुझे ना बताइएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, इन फजूलियात के लिए टाइम नहीं, मैं वक्त अपना ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। कुछ जवान आज आए थे कमरे में, बेचारे बड़े जज्बात में थे, बड़ा मैं ममनून हूँ उनका, मगर उनको शायद हमारे बारे में इल्म नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी सी बात है, इससे बड़ी जहर दिया गया। हमने ये मौक़िफ़ नहीं छोड़ा। हुकूमतों में शिकायतें लगाई गई, हमने ये मौक़िफ़ न छोड़ा। इमिग्रेशन में हमारी शिकायतें लगाई गई, हमने ये मौक़िफ़ न छोड़ा। हमारे ऊपर कातलाना हमले हुए, हमने ये मौक़िफ़ न छोड़ा। तो इन बुज़दिलों की ईमेल से थोड़ी अपना मौक़िफ़ छोड़ देंगे। इनकी नींदें इसलिए हराम है कि एक बंदे ने इतना काम कर दिया है जितना 1000 नहीं कर सकता, इसलिए ये नींदें हराम हो चुकी हैं। तो ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि अबू बसीर ने कन्वर्ट किया एक मर्द शामी को, शाम के एक शख्स को कन्वर्ट किया। अबू बसीर से उसकी दोस्ती हो गई। वो जब मरने लगा, वो मर्द शामी बूढ़ा था, बुजुर्ग था। बल्कि आज मैं आपको एक वाक़या अजीब बता दूं। मेरे पास जुमा की नमाज में एक हमारे रिजवी साहब हैं न्यूयॉर्क में, वो एक साहब को लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये साहब आपके साथ मुनाजरा करने के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने कहा ठीक है, फरमाइए क्या मुनाजरा है, जुमा ख़त्म हो जाए तो हम हाजिर हैं। थोड़ा सा लोगों को सोचना भी चाहिए, मुसाफे में सवाल कर रहे हैं, भाई मुसाफा होने दीजिए, हम भी इंसान ही हैं आखिर। मुसाफे के अंदर सवाल ना करें, 2 मिनट ठहर जाए, मुसाफा ख़त्म हो जाए। अब वो नमाज जुमा के खुतबे में सवाल करना चाह रहे थे। मैंने कहा भाई खुतबा होने दें, 20 मिनट का तो खुतबा है, मुनाजरा कर लेंगे। मुनाजरा करने के लिए बैठे, खाना वाना खाया। मुनाजरा क्या करना था, 2-4 बातें की बेचारे और कन्वर्ट हो गए। उधर के थे, अल्हम्दुलिल्लाह शिया खैरुल बरिया मज़हब उन्होंने कबूल फरमा लिया। जुमे के दिन, इतवार के दिन वो मर गए और मैंने ही जनाजा पढ़ा है। अब जरा यू नेवर नो कि अल्लाह ताला बाज औकात इस तरह भी जमाने का हुर बना के आखिरी वक्त किश्ती हुसैन पे सवार कर देता है। कुछ पता नहीं होता है। तो अबू बसीर ने कन्वर्ट किया, वक्त आखिर आ गया उस मर्द शामी का। उसने कहा हाथ पकड़कर अबू बसीर से कि भाई कन्वर्ट तो हो गए, अब एक बात है कि तुम्हारे इमाम के पास तो जाने का वक्त भी नहीं है, मगर हमें गारंटी दे दो जन्नत की। तवज्जो रहे, जन्नत की गारंटी दे दो। सकरातुल मौत, गमरातुल मौत का वक्त है, मलकुल मौत सामने मौजूद है, इस वक्त गारंटी दे दो जन्नत की। अबू बसीर ने हाथ जो थामा हुआ था ना, फरमाया आना अज़मिनुल जन्नत मिन क़िबल इमामी। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मुझे तो हक नहीं है जमानत देने का, अपने इमाम के बिहाफ पे वादा करता हूं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन। जरा समझिएगा, आप मार्फत समझिएगा। सुभान अल्लाह। कहा ठीक है। वो साहब फौत हो गए, तदफीन हो गई। तदफीन के बाद इमाम के बैतुश्शरफ में अबू बसीर हाजिर हुए। जैसे ही अबू बसीर आए तो इमाम ने अजीब जुमला फरमाया कि या अबा बसीर, ऐ अबू बसीर, वाफैना अहदका, तेरा किया हुआ वादा हमने पूरा कर दिया है, उसे जन्नत अता कर दी। अल्लाह अकबर। ये मौजज़ा सुनने के बाद अब उन लोगों को एतराज नहीं करना चाहिए कि बहलोल कैसे जन्नत बेच रहे थे। अल्लाह अकबर। इसलिए कि ये जन्नत के मालिकों का हक है, हक मालिकों का है, और गुलामों को
وہ شرمندہ نہیں کرتے، شرمسار نہیں کرتے۔ یہ ایک اور معجزہ۔ اب ایک ذرا اور معجزہ بھی سن لیں۔ عبداللہ ابن سنان شخص کا نام ہے، یہ بھی صحابی ہے۔ امام کے اصحاب میں جیسے آقا نے فرمایا 12,000 تک کے تو نام آتے ہیں شاگردوں میں، 12,000۔ بلکہ میں ایک صاحب تھے بہت ہی شیطان ٹائپ ہماری قوم کے، بڑے بڑے شیطان پڑے ہیں ہماری قوم میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان شیطانوں سے ہمیشہ معوذتین پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک صاحب کی گاڑی میں جا رہا تھا واشنگٹن ڈی سی، تو سارا راستہ میں آیت الکرسی پڑھتا گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ، میں نے کہا شیطان کی گاڑی میں بیٹھا تھا، کسی کی بھی وقت عذاب الہی آ سکتا۔ ایسے ایسے شیطان ہماری قوم میں پڑے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ایک شیطان نے مجھے ای میل بھیجی، اب تو مجھے نہیں بھیجتے، ڈرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم ہو جاتا ہے روحانی طور پہ کہ کس نے بھیجی۔ مجھے نہیں بھیجیں گے، سب کو بھیجیں گے، مجھے نہیں آئے گی۔ بلکہ میں ان صاحب کو اگر جرت ہے، وہ ٹورنٹو والے ان صاحب میں، تو مجھے بھیج کے دکھائے، میں ان کو استاد مان لوں گا۔ ایک ای میل مجھے بھیج دے، میں ان کو استاد مان لوں گا اپنا۔ کوئی مجھے اب نہیں بھیجتے، سب کو پتہ چل گیا کہ اس کو کوئی روحانی طور پر یہ پتہ چلا لیتا ہے کہ یہ کس بندے نے بھیجی۔ تو مجھے ان صاحب نے ای میل بھیجی، میں نے ان سے کہا بھائی تم نے ای میل بھیجی ہے، مجھے 7 محرم کو ڈسٹرب کیا ہے، 7 محرم کو، جھوٹ ووٹ ادھر ادھر کے مزخرفات، یہی ان کے پاس رہ گیا ہے اور کیا ہے۔ ابو ہریرہ کے ماننے والے ہیں، اگر صادق آل محمد کے ماننے والے ہوتے تو فرش عذاب پہ بیٹھے ہوتے۔ ای میلیں امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے دنوں میں ایسی ای میلیں جو بھیج رہے ہیں، ان کا فرش عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ان کو ایک ہی کوشچن بھیجا، میں نے کہا تمہیں میں چیلنج کر رہا ہوں، امام علی کے 18 بیٹے تھے نا، اور تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، 1 سال میں 18 بیٹوں کے نام لکھ کے ای میل کر دو۔ اب وہ میری کتاب چھپ گئی تو پھر سب کو پتہ چل جائیں گے۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو اگر شیعہ کہتے ہو تو امام علی کے 18 بیٹوں کے نام ای میل کر دو، پھر بھی میں آپ کو اپنا استاد مان لوں گا۔ تمہیں امام کے بیٹوں کے نام تو آتے نہیں، اور شیطانیت کر رہے ہو، جو بیچارہ ترویج دین کر رہا ہے اس کے خلاف حرکتیں کر رہے ہو۔ دشمنوں کو پڑھانا یہ تو نبی کا شیوا ہے، یہ تو مولا علی کا شیوا ہے، یہ تو آل محمد کا شیوا ہے۔ دشمنوں کو ہی تو پڑھانا ہوتا ہے، دوست تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، مخالفوں کو تو پڑھانا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن نشین فرما لیجیے۔ البتہ یہ میں کلیئر کر دوں، امام علیہ السلام کی مجلس ہے، امام علیہ السلام ہمیں شفاعت کا مستحق قرار نہ دیں اگر زندگی میں اپنے بچوں کے رزق میں 1 سینٹ یا پیسہ حرام کا شامل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین پاک زندگی گزاری ہے، طیب و طاہر زندگی گزاری ہے۔ الزام لگانا ہے تو کوئی اور لگائیے، یہ الزام بالکل ٹھیک نہیں کہ ہم کسی سے پیسے لے رہے ہیں۔ الحمدللہ اگر کہیں مزدوری کی ہے، کسی کالج میں پڑھایا ہے اور انہوں نے آنریریم دیا ہے تو وہ ہمارا حق ہے۔ مولا علی بھی یہودیوں کے ہاں مزدوری کرتے تھے، اگر ہم بھی یہودیوں کے ہاں مزدوری کر لیں یا عیسائیوں کے ہاں کر لیں تو حضرت علی کی سنت میں چل رہے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ ایشو عبداللہ ابن سنان کا، یہ بھی صحابی ہیں امام کے، یہ معجزہ ہے، یہ بھی بڑا عجیب معجزہ ہے۔ عبداللہ ابن سنان آئے، حاضر خدمت ہوئے بیت الشرف میں کہ امام کے ذریعے جنت۔ تو امام نے یوں اشارہ کیا اور امام یہاں پر حج کی ورکشاپ ہوگی کل، باقاعدہ سوال و جواب ہوں گے، جیسے رمضان میں سوال و جواب ہوتے تھے، جن کی وجہ سے ای میل آئی ہے۔ تو کل بھی آ جائیے تاکہ اور 2-4 ای میلز آپ کو آ جائیں، تاکہ آپ کا بھی دل بہل جائے۔ رسیے میں زہر ہلاہل دیا گیا، منصور دوانقی نے ایسا زہر دیا کہ جس کے بعد امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں آ گئے۔ زہر ہلاہل وہ زہر ہے، میں نے خود پوچھا تھا، ایک جھنگ ہمارے علاقے میں ایک جھنگ ہے، جھنگ کے بہت بڑے حکیم تھے، بہت بڑے حاذق استاد الحکمات، میں نے خود ان سے پوچھا تھا، بہت بڑے حکیم۔ اس وقت عربی اتنی سٹرونگ نہیں تھی، نہ معنی کا پتہ تھا، مگر میرے منہ سے ایک بات ہائے ہائے ہو گئی جعفر پہ جفا، ہائے ہائے ہو گئی جعفر پہ جفا، ہائے ہائے
حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے ہے عالم میں بپا ہائے ہو گئی جعفر پہ جفا حال یتیموں کا ہے غم سے تباہ حال یتیموں کا ہے غم سے تباہ کرتے ہیں صباح و بکا ہائے ہائے کرتے ہیں صباح و بکا ہائے حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے ہو گئی جعفر پہ جفا ہائے ہو گئی جعفر پہ جفا ہائے ہائے حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے ہو گئی دنیا پہ جفا ہائے ہائے ہو گئی جعفر پہ جفا گھر ہوا ویران مدینہ لٹا گھر ہوا ویران مدینہ لٹا رہنما قتل ہوا ہائے رہنما قتل ہوا ہائے ہائے حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے ہو گئی جعفر پہ جفا ہائے ہائے ہو گئی جعفر پہ جفا ہائے حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے ہو گئی جعفر پہ جفا ہائے آج ہوئے موسی کاظم یتیم آج ہوئے موسی کاظم یتیم باپ کا صدمہ ہے بڑا ہائے ہائے باپ کا صدمہ ہے بڑا ہائے ہائے حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے حشر ہے عالم میں بپا ہائے ہائے ہو گئے دنیا پہ قضا ہائے ہائے وصادقہ وویلا ومظلومہ وویلا وصادقہ وویلا وغربتہ وویلا وصادقہ وویلا وصادقہ وویلا وصادقہ وویلا وصادقہ وویلا وصادقہ وویلا 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 یا علی نبت ابن الزہرا وویلا ابن الزہرا وویلا ابن الزہرا وویلا ابن الزہرا وویلا یا طاریاً فی السعراء ابن الزہرا وویلا یا صالباً من ریداء ابن الزہرا وویلا ابن الزہرا وویلا ابن الزہرا وویلا 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 یا علی ہائے 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 یا حسین 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 کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ 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 کیا ڈھونڈ رہی ہے کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے
عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے کانوں سے چھن گا ہے اور آگ تھی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ